الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الملک کی جو جرنی چل رہی ہے وہ الحمدللہ ہم آیت نمبر 23 تک ہم پچھلے سیشن میں پہنچ گئے تھے اور اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کیا تھا، اور میں نے پچھلے سیشن کے اینڈ پہ کہا تھا کہ ہم اسی آیت سے آیت نمبر 23 سے آج ہم دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس پہ ڈسکس کرنا اور بنتا ہے اور اس کو سمجھنا اور بنتا ہے، اور آج ہم یہیں سے جرنی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اس سے جب ہم نے یہ پڑھی تھی پچھلی دفعہ اس صورت، جب بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں دیکھنے کی عقل سمجھ دی، لیکن تم پھر بھی دیکھتے نہیں ہو۔ تمہارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، تمہارے سامنے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی تم دیکھتے نہیں ہو۔ اب یہ جو دیکھنے کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں۔ سننے کی طاقت میں کیا کیا چیز آتی ہیں؟ سننے کی طاقت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم احادیث کو سنیں اور دیکھیں، لیکن پھر بھی ان کے باوجود ہم ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور کبھی تو ہم اتنی سنی کرتے ہیں اور اتنا سن لیتے ہیں کہ ہم سن سن کے سنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بچپن سے اتنا سنا ہے کہ بس ہم سن سن کے سنی ہو گئے، ہمیں پتہ وتہ کچھ نہیں ہے، ہمیں سمجھ کچھ نہیں ہے، ہم یہ نہیں پونڈر کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں پچھلے 200 سال سے یا اس سے زیادہ ٹائم لے لیں کہ ہمیں بس صرف لگا دیا ہے کہ قرآن کا رٹا لگاؤ، جو نہیں ریسائٹیشن آف دا قرآن، رٹا لگاؤ، اس پہ تمہیں نیکیاں ملیں گی، وچ از ٹرو، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کے ہر لیٹر پہ، ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ تو ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں صرف کس چیز پہ لگا دیا کہ پڑھی جاؤ اور نیکیاں کمائی جاؤ، پڑھنے پہ۔ مطلب کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو ہم علماء پہ چھوڑ دیا، عالموں پہ چھوڑ دیا، مولویوں پہ چھوڑ دیا، وہ جتنا جیسے بتائیں گے اتنا تمہیں سن لینا ہے اور اسی پہ بس تم نے عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سننے والی طاقت دی ہے کہ تم سنو اور سمجھو بھی، پھر ہم نے تمہیں دیکھنے کی بھی طاقتیں دی کہ تم دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک بھیڑ بکری کی طرح تم ایک کسی چیز کے پیچھے چلے جا رہے ہو، اور جو پھر ہمارے ساتھ ہوا، خاص طور پہ پچھلے 200 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا، وہ 18ویں صدی سے آپ سمجھ لیں کہ جو ہمیں پھر فرقوں میں ایسے بانٹا کہ آج ہم سنی کہلانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ شاید کاؤنٹ بھی نہ کر پائیں۔ ان چکروں میں ہمیں کیا کیا، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح چلاتے رہے، ہم چل رہے ہیں، بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ اب یہ میڈیا دور آنے کے بعد، جب سے نالج آنے شروع ہوئی ہے، جب سے ایکسس آف بکس، ایکسس آف چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی ہیں، اب لوگ سوال کرنے لگے ہیں۔ اب کا جو دور ہے، اب اتنی آسانی سے نہیں چلا سکتے، جو ہمارے باپ داداؤں تک کو چلا لیا نا، وہ چلا لیا، اب ہم سوال کر سکتے ہیں، اب ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ریفرنس ہے، کوئی بات ہے، یہ کسی قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اب سوال ہوتا ہے، اب چلانا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، ان کا اب استعمال زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہہ رہی ہیں، احادیث کہیں ضعیف احادیث پہ تو ہمیں نہیں چلایا جا رہا، مطلب کتنی ایسی ہیں جو ضعیف احادیث میں ہمیں چلایا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ چل کیا رہے ہیں۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو کم سے کم اپنے اوپر سے وہ لیبل ہٹا دو، کم سے کم اس آیت سے ہمیں ٹکرانے سے بچنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ کو جماعت میں رکھو، تفرقے میں نہ بٹو، کم سے کم اپنے ماتھے سے نا لیبل ہٹا دیں، اور اس کے بعد دیکھیں اور آنکھیں یہ والی آیت کو امپلیمنٹ کر دیں، دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بتا رہا ہے اور آپ کو کچھ اپ ڈاؤن لگ رہا ہے، جو ہمارا اس کلاس کا سسٹم ہے، آپ پوچھیں کہ یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں یہ
کہاں سے بیس کرتی ہے, کیسے بیس کرتی ہے, کوئی حدیث ہے اس کی, کوئی آیت ہے اس کی, کوئی نہیں ہے. چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اب بھیڑ بکریوں کی طرح گزرنے کا ٹائم ختم ہو گیا. اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں دیکھنے اور سننے کی طاقتیں مل جائیں تب کیا کرو, کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے سمجھنے کی طاقت دے دی, دیکھنے کی طاقت دے دی, کم سے کم وہ اللہ کا شکر تو ادا کرے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور یہ حدیث بھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو دین کی فکر دے دیتا ہے, اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے کہ تم دیکھو سمجھو تمہیں کیا پتہ چل رہا ہے. تو اگر آپ کو دین کی فکر مل رہی ہے, آپ کے علاقے میں بیٹھ کے, آپ کے ایریا میں بیٹھ کے, آپ کے کانوں تک بات پہنچ رہی ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بلفڈ کلمات کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں شکر کے حساب سے؟ بالکل. اور دوسرے دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک تو آپ نے آلریڈی کہہ دیا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جس کو تسبیح کیا کہتے ہیں, بہت کامن سا ہے, فاطمہ, تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں اس کو. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ایک ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ یہ پڑھا کرو. تو یہ تسبیح فاطمہ بھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان میں سے بھی بہت امپورٹنٹ وظیفہ ہے. تو جتنی دفعہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو یہ تھی آیت نمبر 23. اب اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون, ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشے زمین سے گھیر لائے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا, ہمارے تابع بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک کنٹرول سسٹم میں رکھا ہوا ہے. اور اس زمین کو بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی. آف کورس ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. جس دن اس کو آرڈر ملے گا کہ اپنے اندر سے ان چیزیں نکال کے باہر پھینک دو, یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر سنے گی. تو یہ چیز پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ, یہ سوال میں نے کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں, ریمائنڈ کرنے کے لیے دوبارہ, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت میں اس دنیا سے کیا چیز آف کر دیں گے؟ طلعت بھائی وہ چلا گیا, سن لیا, کان کھلے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بند کریں گے نا قیامت کے دن, وہ گریوٹی بند کر دیں گے, کشش ہے ثقل بند کر دیں گے اس کو. اور اس سے کیا ہوگا, پہاڑ اڑنے لگیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, ساری چیزیں زمین کے نکل کے باہر آ جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو ایک چٹیل میدان کر دیں گے, اسٹریٹ, کہ کہیں تم اوپر نیچے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے, سب کیونکہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا نا, چٹیل میدان کر دیں گے. اور پھر زمین سے کہا جائے گا کہ نکالو تمہارے اندر جو کچھ ہے. تو وہ کیا نکالے گی زمین؟ ساری تمام چیزوں کو, جتنے بھی مردے مرے ہیں سب کو نکال دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک چیز واپس کر دے گا. وہ کیا؟ رک جائیں طلعت بھائی. نہیں, روح تو قبر میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں, انٹلیکٹ سے, آپ کے انٹلیکٹ سے اللہ تعالیٰ ایک چیز واپس کر دے گا فوراً. پہلی چیز جو انسان کو واپس ملے گی وہ اس دن ملے گی. وہ کیا ہوگی؟ روح تو مرنے کے بعد واپس قبر میں آ جاتی ہے, کیونکہ باڈی کا کام تو ختم ہو چکا ہوتا ہے قبر میں. جی اعمال نہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو واپس کرے گا وہ باڈی واپس کر دے گا آپ کو, پراپر آپ کی باڈی. آپ جل کے مرے, ڈوب کے مرے, آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی, ختم ہو چکے, آپ دب کے مر گئے, کچھ بھی ہوا, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو آپ کا جسم واپس کر دے گا. کیوں واپس کر دے گا؟ وہ اس لیے کہ اب جسم کا ہی تو گیم ہے سارا. کیسے جسم کا گیم ہے سارا؟ اب اس دن سارا گیم ہی جسم کا ہے. کیسے؟ سزا جسم کو ملے گی نا, روح کو تھوڑی ملے گی. اور سزا سے پہلے آ جائیں, روح کا گیم, جسم کا گیم شروع ہو جائے گا. کیا فکر میں نہیں گیا, پسینہ آئے گا. اور میں کہہ رہا ہوں اس دن جسم کا گیم ہے سارا. اس دن
सब बोलेंगे, ये सब बोलेंगे ना, ये आंख को गोयाई दे दी जाएगी, आंख बोलेगी, जबान बोलेगी, जबान को हम नहीं हिलाएंगे, जबान खुद बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, कान बोलेंगे, ये सब बोलेंगे। उस दिन इनका गेम है। अभी तो हमने इनको कंट्रोल किया हुआ है, इसको जो दिखाएंगे वो देखेगी, जो आप दिखाएंगे। इसको जो सुनाएंगे बेचारा सुन लेगा, इस हाथ से जो करेंगे वो करवा लेगा, इस पैर को जहां लेके जाएंगे चला जाएगा। उस दिन ये सारे एजेंट्स, अल्लाह ताला के बहुत बड़े बड़े एजेंट्स हैं ये। उस दिन अल्लाह ताला कहेगा हाँ भाई एजेंट्स एक्टिवेट हो जाओ। अब वो एजेंट्स कहेंगे कि इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मुझको इसे गलत बातें सुनने पे लगाया, इस जबान से इसने मुझसे क्या क्या करवाया, आंखों से क्या क्या करवाया। ये सारे एजेंट्स उस दिन बात करेंगे और सारी चीजें बयान करके रख देंगे। और फिर शोल्डर्स पे जो रखे हुए दो बड़े बड़े हाईटेक लैपटॉप्स रखे हुए हैं जिनमें डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, वो डाटा जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सब सामने खुल के आ जाएगा। तो उस दिन हमारा सब चीजें, जिस्म उस दिन बहुत रिक्वायर्ड है। जब मैंने ये बात कुछ अरसे पहले की थी तो लोगों को समझ नहीं आया कि जिस्म कैसे आएगा। यही बहस तो कुफार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, तो फिर कैसे हम दोबारा उठाए जाएंगे। और अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि उस दिन फिर तुम सब समेटे जाओगे, उस दिन तुम सबको लाके उस दिन वहां पे खड़ा कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये कौन, ये से क्या मतलब है? ये कुफार। अब अल्लाह ताला को उस कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे ना वो लोग कि आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि भाई एक दिन उठाए जाओगे, तुम्हें जवाब देना होगा, तुम ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करो। तो वो पूछे थे अच्छा कब, ऐसा कब होगा बताएं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार ये टॉन्ट करते थे। अब क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बात का जवाब था? नहीं था। तो वो कभी कभी ऐसा होता है जब आपको पता होता है ना किसी को आपने लेट डाउन करना है और किसी एक बात का उसके बाद जवाब नहीं है, तो आप वही बात उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई वो बता। अब आपको पता है कि सामने वाले के पास जवाब नहीं है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार ये पूछते थे कि अच्छा ठीक है मान लेते हैं, कब, डेट बता दें, टाइम बता दें। अच्छा आपको नहीं पता, तो इस बात पे वो लेट डाउन करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये सवाल इस गर्ज के लिए ना किया था कि वो क़यामत का वक्त और इसकी तारीख मालूम करना चाहते थे और इस बात के लिए तैयार थे कि अगर इन्हें इसकी आमद का साल, महीना, दिन और वक्त बता दिया जाए तो वो इसे मान लेंगे, बल्कि दरअसल वो इसके आने को गैर मुमकिन और बईदुज़ अकल समझते थे। और ये सवाल इस गर्ज के लिए करते थे कि इसे जुटलाने का एक बहाना इनके हाथ आ जाए, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तंग करने का एक बहाना आ जाए। इनका मतलब ये था कि हशर और नशर का ये अजीब और गरीब अफसाना जो तुम हमें सुना रहे हो आखिर कब ज़हूर में आएगा, इसे किस वक्त के लिए उठा कर रखा गया है, हमारी आंखों के सामने लाकर इसे दिखा क्यों नहीं देते कि हमें इसका यकीन आ जाए। इस सिलसिले में ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई शख्स अगर क़यामत का कायल हो सकता है तो अकली दलाइल से हो सकता है, और कुरान मजीद में जगह जगह वो दलाइल तफसील के साथ दे दिए गए हैं। रही इसकी तारीख, तो क़यामत की बहस में इसका सवाल उठाना एक जाहिल आदमी ही काम हो सकता है कि जब वो तुम्हारी बताई हुई तारीख पर आ जाएगी तो हम मान लूंगा, आज आखिर मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो उस रोज जरूर आ जाएगी। अब ये सब बात समझने कि हमारे दीन का जो बेस है वो सारा है ही अनसीन पर, और हम सारा जो बिलीव करते हैं, हमारा दीन हमारा जो बेस करता है वो बेस करता है उन इल्मुल यकीन पर जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बताया कि भाई ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इन चीजों पर यकीन करना ही हमारा रिलीजन है। अब आप ये कहें कि जी साइंटिफिकली प्रूवन करो कि क़यामत आएगी, क्या कोई साइंटिफिकली प्रूव कर सकता है कि क़यामत आएगी? नहीं। साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है कि क़यामत आएगी? नहीं। कैसे? लगता है। क्यों? जमीन की कोई एज नहीं है क्या? पानी की कोई एज डिफाइन नहीं की साइंस ने? सुनी नहीं आज तक। साइंस ने कुछ पानी की एज या दरख्तों की कोई एज डिफाइन की हो? अभी नहीं पहुंची वहां तक साइंस? पहुंच गई है? तो क्या एज डिफाइन की है? बिलियंस में, बिलियंस ऑफ ईयर्स बताते हैं। जो है ना वो कोई 2-3 बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो जमीन के करीब आ जाएगा, ये बता रहे हैं। तो साइंस कुछ ना कुछ पहुंच तो रही है, लेकिन आज भी साइंस के पास इंडेफिनिट डेट नहीं है, किसी चीज की भी इंडेफिनिट डेट नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि तुम दलाइल के साथ सिर्फ कुरान ले सकते हो और अहादीस ले सकते हो। अब अगर इस चीज में लिया जाए ना कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह इरशाद फरमाया, और फिर मैं हदीसें भी बताता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा है कि और वो चीज बिल्कुल करीब है तुमसे,
قیامت ان سے بالکل قریب ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، ایسے ایسے 2 انگلیوں سے نا ایسے بھیجے گئے ہیں. اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ سب سے پہلی اور سب سے آخری بڑی نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، وہ آخری نبی تھے نا، تو اس کے بعد اب دنیا کو ختم ہی ہونا ہے. دنیا کا جو ٹائم پروسیس ہمیں جو بہت زیادہ لگ رہا ہے نا، وہ اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. آج ہی میں نے ایک اور دوسرے سیشن میں سورۃ النبا، جو اما یتسالون، جو پہلی سورت ہے سورۃ 30ویں سپارے کی، وہ آج میں نے ختم کی ہے. ریورس میں سپارہ ختم کر رہا تھا میں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے اس کی ٹائمنگ، جو ڈیوریشن اور ٹائم اور برزخی ٹائم زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب کہ برزخ میں جو زندگی ہے، مردہ جب قیامت کے دن اٹھے گا نا، اچھا میں مردے سے آپ لے لیں، حضرت آدم سے انسانیت شروع ہوئی ہے نا، اور پہلا مرڈر کس کا ہوا تھا؟ پہلا بندہ کون مرا تھا؟ سوال بنتا ہے یہاں پہ، کون مرا تھا اور کس نے مارا تھا؟ حابیل مرا تھا. حابیل قابیل کہتے ہیں وہ تو. مارا کس نے، مارا کون؟ قابیل نے مارا تھا حابیل. نہیں، داؤد بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، اپوزٹ ہے. اس لیے کیونکہ حابیل کا بیل ہے، اس لیے. کیا لگتا ہے؟ I don't know. Answer is very simple. I don't know. وکاس بھائی کیا لگتا ہے؟ قبیل نے حابیل کو مارا. اچھا راشد بھائی، They're accusing Qabil. ادھر بھی راؤنڈ ہے آپ کا. حابیل نے قابیل کو مارا. عمران بھائی بتا دیں بچوں کو. نہیں تو آپ تو ان کا والا آنسر دے رہے ہیں. قبیل نے مارا حابیل. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ کون سا والا؟ یہ میں ابھی سنتے کہہ رہا لیکن میں کنفیوز ہیں. عرفان بھائی، حابیل مارا قابیل نے مارا. ابھی دو بول رہے ہو. حابیل نے مارا قابیل نے مارا؟ قابیل مرے تھے، قابیل نے مارا تھا. اچھا قابیل نے مارا تھا حابیل کو. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ. نہیں نا، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. نعیم بھائی بتا دیں. فائنل میں نے نعیم بھائی کو اس لیے رکھا ہے، پھر ناصر بھائی سے پوچھوں. نعیم بھائی بتا دیں کس نے مارا. یہ قابیل نے حابیل کو مارا تھا. اس کا یاد رکھے گا، سدم ہے قاف قتل کیا ہے. ناصر بھائی جو بولتے ہیں وہ کیا، بالکل ایسے ہی. ہمیشہ کنفیوژن بچپن سے ہمیں رہی ہے حابیل قابیل کی. بیسیکلی قابیل حابیل ہے، قابیل نے قتل کیا، حابیل ہلاک ہوئے. تو وہ جو ہلاک ہوئے کون؟ حابیل. ان کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے تقریباً؟ سائنس نے بھی بتا دیا ویسے آپس کے بعد. 10,000 years. مور دین 10,000 ایئرس کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، مور دین 10,000 ایئرس کہا جاتا ہے. جب حابیل کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نا، میں حابیل ایک ایز اے کانٹیکس لے رہا ہوں پرسن، پرٹیکولرلی حابیل کا نام کہیں نہیں لکھا، ایز اے میں ریفرنس دے رہا ہوں. حابیل ایک بندہ لے لیں کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے کہے گا جو 10,500 سال پہلے مرا، یہ ابھی سے اگر 5,000 سال بعد آتی ہے تو 15,000 سال پہلے جو مرا ہوگا نا، وہ کہے گا میں تو ابھی سویا تھا، میں تو ابھی سویا تھا، یہ مجھے کس نے اٹھا دیا. برزخی جو لائف کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ایسا ہے. یہاں پہ کئی 100 سال گزر جائیں گے، کئی سینکڑوں ہزاروں سال گزر جائیں گے، اور برزخی لائف کا شاید منٹ گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ اس دن کہے گا کہ ہائے یہ مجھے کس نے میری نیند سے اٹھا دیا، میں تو ابھی سویا تھا، یا تو میں ابھی میں نے آرام کرنا شروع کیا تھا. تو اتنا ڈفرنس ہے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کب وعدہ پورا ہوگا. تو وہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد اب قیامت ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد اب جتنا بھی دین کا کام ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے. یہ وہ واحد امت ہے جس کو فائنل کام سونپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اب تمہیں ہی آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو حضور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اور لوگوں کو اس کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے. رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی، تو اس کا علم تو اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور خبردار کرنے کے لیے اس کی علم کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس معاملے کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے.
یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ اس تنبیہ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کس روز مرے گا۔ اچھا یہ بتائیں، دنیا میں میڈیکل کی فیلڈ میں کبھی کبھی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس دن مرے گا؟ ڈیفینیٹ کبھی کبھی یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کسی کیسز میں؟ نہیں ڈیفینیٹ، میں ٹینٹیٹو بولے نہیں رہا، ڈیفینیٹ جی آپ کا کینسر یہاں تک پھیل چکا ہے اور آپ کے بعد 6 مہینے میں سوال میں نہیں کسی کیس میں نہیں بتا سکتا کوئی ڈاکٹر کہ جی ان کی پرسوں ڈرامے بتا دے، ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتا۔ ڈیفینیٹ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں 4:10 تم مر جاؤ گے، ایسا تو آج کبھی نہیں سنا۔ چلیں دن گھنٹے ڈاکٹر نے بتا دیا اس کے پاس 2-3 گھنٹے ہیں، دن ایسے بھی سنا ہے۔ اللہ نام موت ہے اس کو پھر ہاں لیکن گڈ پوائنٹ ہے، نہیں بتا سکتا۔ لیکن وہ 100% ہوگا کہ وہ مرے گا اس وقت۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کئی لوگوں کو اس وقت نہیں ہوتی نہیں، سچویشن چینج سر میں ابھی کسی کا سن رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے، نہیں کسی کو پھانسی کی سزا دیتی ہے اس وقت، اگر عمل ہو گیا اگر اب آ گیا نا، اگر ڈیفینیٹ کا تو کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے نا۔ ابھی پتہ نہیں وہ فیس بک پہ کہاں سے وہ کلپ آ گیا، کوئی ایک انڈیا کا کوئی آفیسر تھا، وہ جلاد تھا کیا تھا، کسی کی اسٹوری سنا رہا تھا، اس نے اپنے سامنے 9 پھانسیاں دیکھی ہیں، تو اس کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ کبھی کبھی ایسی پھانسی بھی ہوتی ہے، پھانسی کرنے والے جلاد کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ کیسا کھینچنا ہے، اگر تم نے سلو کھینچ دیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسہ جو ہوتا ہے وہ اس ہڈی پہ آ جاتا ہے، اس ہڈی پہ آ گیا تو جبڑا تو ٹوٹ جائے گا لیکن بندہ نہیں مرے گا۔ یہ والی ہڈی پہ نا اگر رسہ یہاں پہ ہے تو یہ والا فوراً اشارت بند ہوگی، اگر ذرا سا رسہ ڈھیلا ہوا تو وہ جبڑے پہ آ کے جبڑا اوپر لے جائے گا، جبڑا ٹوٹ جائے گا لیکن بندہ نہیں مرے گا، اور پھر وہ بندہ نہیں مرتا، ایون پھانسی کے بعد بھی اس کو لٹکا کے چھوڑتے ہیں پھر بھی اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انڈیفینیٹ نہیں ہے کہ پھانسی لگنے پہ بندہ مر جائے گا۔ کچھ جگہوں پہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ایسی پھانسیاں بھی دیکھی ہیں کہ وہ غلط لیور کر دیا، غلط اسپیڈ سے کر دیا کہ گردن اوپر رہ گئی، باڈی نیچے گر گئی، گردن اوپر رہ گئی، باڈی نیچے گر گئی۔ تو وہ کسی بھی چیز میں کوئی انڈیفینیٹ، بالکل 100% ڈیفینیٹ تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ہو جائے گی۔ تو ایون کہ میڈیکل میں بھی آپ کو وہ بندہ ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتا کہ جی کاؤنٹ کریں بندہ مرنے والا ہے 10 منٹ کے اندر، نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ مائٹ بھی 10 منٹ میں مر جائے، اور اگر وہ ہو گیا تو آپ کہیں گے واہ یار آپ کی کیلکولیشن صحیح تھی۔ آپ نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، میں نے تو خیر دیکھا ہے 6 مہینے کا کسی کو ٹائم دیا اور واقعی 6 مہینے میں بندہ مر گیا کینسر کا۔ وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے ٹینٹیٹو بتا دیا، لیکن ڈیفینیٹ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف خبردار کر دینے والا آیا ہوں۔ جتنے بھی دائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بھیجے ہیں ان سب کا کام یہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو خبردار کر رہے ہیں۔ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ آخری اس میں سوال بنتا ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا؟ کچھ تھا، تھوڑا سا تھا، جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو بس اتنا ہی تھا۔ نہیں تو آپ نے ایکسٹرا آنسر دے دیا۔ سوال کیا تھا کہ نہیں تھا؟ جو اللہ پاک کا حکم تھا بس اتنا تھا۔ کیا ایز اے پرسنالٹی، ایز اے پرسنالٹی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا تھوڑا بھی، زیادہ بھی، سرٹن بھی، فلاں پورشن کا غیب کا علم تھا؟ آپ نے کہا یس، تھوڑا کسی لیول کا میرے خیال سے ہو تھا۔ جی سر کمپلیٹ نو کر رہے ہیں جیسے وقاص بھائی نے کیا۔ جی عرفان بھائی تھا سرٹن لیول کا، سرٹن لیول کا ناصر بھائی کیا اپنی انٹلیکٹ سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ لگتا ہے اس میں تھا کچھ، کچھ تھا، مطلب ان کی ایز اے پرسن کچھ چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں، کچھ چیزوں کا ان کو پتا ہوتا تھا، سرٹن لیول پہ کچھ تھا۔ وقاص بھائی نے شروع بات وہاں سے کی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، میرا بھی خیال ہے کہ کچھ تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کو طاقت دی زندہ کرنے کی مثال کے طور پہ، تو اچھا دیکھیں میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، ایز اے اسپیش، ایز اے پرسن ان کے پاس کچھ کنٹرول، کچھ علم ان کو دے دیا تھا کہ یہ لے لیں اور اتنا آپ یوز کر لیں، سرٹن لیول کا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کے بارے میں بات میرا ذہن کہتا ہے کہ تھا۔ شاید بھائی
اس ایک سوال پہ نا فرقے کھڑے ہوئے ہیں, Exactly. اس ایک سوال پہ اسی پہ کھڑے ہیں. بڑے بڑے فرقے کھڑے ہوئے ہیں اس ایک سوال پہ. اگر آج یہاں پہ ہم صحیح کر کے جائیں. نہیں بھائی شہزاد بھائی, نہیں جی آپ کا نام حنین بھائی. ہاں, میرا بھی چینج ہو گیا آنسر, کیونکہ میں نے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غائب کا علم صرف میرے پاس ہے, ایسا ہے جی. تو بس پھر اللہ نے قرآن میں لکھ دیا, پھر نہیں تھا. قل انما العلم عند اللہ, اوپر لکھا ہوا ہے قل انما العلم عند اللہ, میرے پاس ہی ہے نا. پھر نہیں تھا, نہیں تھا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لکھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف معجزات سے بھری ہوئی ہے. معجزات is something different. تو میں تو سوال پوچھ رہا ہوں نا, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم؟ معجزات is different, معجزات is not غائب کا علم. بھائی کسی کے بارے میں بتا دیا, حضرت علی کی آنکھ پہ لعاب لگایا, آنکھ صحیح ہو گئی, معجزات دے دیے. نہیں سیٹ بھائی, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا؟ میں ہاتھ ڈالوں اور دوسرے ہاتھ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. تو پھر اس کچھ غیب کا علم تھا, کچھ تھوڑا سا ہلکا سا پوائنٹ, ہلکا سا سرٹن لیول پہ. نہیں آپ چینج کر رہے ہیں یا لگتا تھا, لیکن چینج کرنا ہے یا آپ؟ نہیں میں چینج نہیں کر رہا, لیکن میں تو اس سے پہلے جو بھی جس طرح شروع میں بھائی نے بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی علم آتا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اللہ تعالیٰ کا اشرف مبشرہ کا جو ہے, یہ بھی اس دنیا کے نہیں, انہیں آگے کی دنیا کا بھی بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں اللہ کی طرف سے کہ یہ اشرف مبشرہ جنت کے, تو پھر پوری بات ہی چینج ہو جائے گی نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ صرف اس دنیا کے نہیں, وہ تو اگلی دنیا کا بھی آپ کو بتا رہے ہیں نا علم. تو اللہ, تو پھر وقاص بھائی نے جہاں سے بات شروع کی کہ جتنا اللہ تعالیٰ دیتے تھے اتنا ہی, پھر تو پھر دیکھیں جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ, جب ایک ورڈ آتا ہے نا کہ علم تھا, علم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, کس کو بولتے ہیں علم, کس کو بولتے ہیں؟ چلیں بہت بیسک سا سوال ہے یار. نالج, سمپل نالج. نالج آپ گین کرتے ہیں, پڑھتے ہیں نا, نالج گین کر لی. جب نالج آ گئی, پائلٹ صاحب کے پاس ایک نالج آ گئی فلائنگ کی, اب یہ نالج انہوں نے گین کر لی نا, اب آ گئی نا آپ کے پاس, اب آپ کے پاس آ گئی نا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے پاس فلائنگ کا علم ہے, کہہ سکتے ہیں نا. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا, اس کا مطلب ہی لرنڈ اٹ. اگر ہم لیں تو ہی لرنڈ اٹ اینڈ ناؤ ہی ہیز اٹ. غائب کا علم اگر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ he has learned it and now he has it and he can use it any time. آپ فلائنگ کی ایبلٹی ہر وقت یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر علم, ہمیشہ یاد رکھیں, علم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایبلٹی آ گئی and you can use it any time. اب بتائیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا علم which he can use it any time؟ اس طرح کے جو جتنے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, جتنی بھی چاہے احادیث کے متنیات میں یا جس بھی کیٹیگری میں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ وہ سارے. As a person does he had a knowledge of علم؟ یہ تو آپ کا سب کا نو آ گیا. اب ایک کوشچن ہے میرا جی, آپ نے کیا ایز اے پرسن ڈز ہی ہیز نالج آف علم, علم آف غیب, یس علم غیب. لیٹس ایکسپلین دس غائب کا علم. غیب کا علم مطلب, سوری ٹو کٹ یو, ہاں میں کوئی ایجوکیشن لیتا ہوں, وہ غائب کا علم ہے, نو آف کورس, ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. ہاں ہاں غائب کا علم وہ علم ہے جو کہ کل کیا ہونے والا ہے, فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. ہاں فیوچر کے بارے میں ہاں ہاں, غیب کا علم فیوچر کے علم یہ تھا نہیں. میرا خیال ہے اس لیے نہیں, اللہ مجھے معاف کرے, میرا خیال ہے اس لیے نہیں تھا. اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ وہی نازل کر رہے تھے ساتھ ساتھ ان کو بتا رہے تھے, جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا مکہ کی فتوحات دکھا دی ان کو, ڈلیور کیا گیا. نہیں تھا تو ڈلیور کیا گیا. دیکھیں اس بات پہ میں نے شروع میں کہا کہ اس بات پہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں, آج بھی ایکٹیو فرقے کھڑے ہوئے ہیں اس بات پہ. یہ یاد رکھیں, ہر مسلمان کا بلیو ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف, اچھا میں جب میں ورڈ بول رہا ہوں نا علم, میرے اس ورڈ کو لیں, علم جو ہے نا علم وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے علم. اب اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ چیز کسی کو بتا دے, اور وہ بھی کہاں تک ہوا, وہ صرف نبیوں تک ہوا ہے. نبیوں کے بعد اب وحی کا سلسلہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کا کوئی بابا کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے. نو, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا, وحی کے میرے جانے کے بعد اب صرف دنیا میں کیا رہے گا, سچے خواب, سچے خواب. اس کے علاوہ اب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم نہیں آ سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا بتایا جاتا تھا اتنا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا دیتے تھے. جب نہیں بتایا جاتا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ بہتان لگ گیا, بہتان لگ گیا
मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे कैसे गुजरी। 70 सहाबा वाली जो हदीस है, हाँ, मतलब लिस्ट, मैं चीजें लिस्ट आपको बताना शुरू करूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, एंड हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंशियसली वेटिंग कि अल्लाह ताला मुझे बता दें। सच कहता, अल्लाह ताला ने भी वेट किया। अल्लाह ताला ने पहले डांट सुनाई साहबा इकराम को कि तुमने कैसे यकीन कर लिया कि आयशा ने ऐसा कुछ किया होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने ऐसी चीजें गुजरी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो नॉलेज। अभी हमने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी थी, आपको अगर सूरतुल काफिरून याद हो, वो लोग ऑफर्स कर रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो क्लू एंड नो नॉलेज, ही वॉज वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जितने भी मोजज़ात, जितने भी बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, ओनली बिकॉज ऑफ द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला जितना देते थे उतना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे डिलीवर कर देते थे। ये जो हमारे कुछ लोगों ने अकीदा बनाया हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ फुल नॉलेज ऑफ द गैब एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इल्म दे दिया था। ये जो वर्ड है ना इल्म, दैट्स अ वेरी डेंजरस वर्ड इन अ पॉजिटिव वे। मैं कह रहा हूं कि इल्म होता है पूरी नॉलेज, पूरी नॉलेज। अब अगर मैं यहां बैठ के तला भाई से कुछ फ्लाइंग की चीजें पूछूं तो ये जितने बिट्स एंड पीसेस मुझे देंगे उतने मेरे पास सेव हो जाएंगे, जितने बिट्स एंड पीसेस। अब अगर मुझे इल्म ऑफ फ्लाइंग चाहिए ना तो आई हैव टू गो एंड डू द प्रॉपर वे। अब अगर इन्होंने बिट्स एंड पीसेस मुझे दिए तो मैं कहूंगा इतने बिट्स एंड पीसेस उन्होंने मुझे दिए कि इतने नॉलेज मैं आगे बता सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। अब अगर मुझे पूरी नॉलेज चाहिए, इल्म चाहिए, तो मुझे उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप सबको पता है कि पैरासिटामोल खा के सर का दर्द खत्म हो जाता है। यू हैड दिस इल्म। ये होता कैसे, साइंस की चाहिए, इसका इल्म नहीं है आपको। आपको पूरा मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, पूरे आपको फार्मेसी पढ़नी पड़ेगी, पूरा मेडिसिन आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी। तो वो पूरा नॉलेज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था। ये याद रखें, इस बात पे फिरके, एक्टिव फिरके खड़े हुए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बशर मानते हैं, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी स्पीच मानते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वाली आयत को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो तो बशर की तरह थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के तो थे ही नहीं। ये तमाम एक्टिव जो फिरके खड़े हैं वो इसी पे खड़े हैं। हमें क्या करना है, हमें वो पढ़ना है जो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के पास गैब का इल्म था, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया व अल्लमा आदमल अस्मा अल हुस्ना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भी कुछ कलिमात सिखाए, हर नबी को कुछ मौजे दिए, कुछ चीजें बताई वही के थ्रू। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना गैब आता था उसका वे क्या होता था, कैसे आता था? वही आती थी ना भाई, सिंपल सी वही आती थी, या सच्चे ख्वाब। नबी के ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे ख्वाब होते हैं, वो वही का 17वां हिस्सा होता है जो नबी के ख्वाब होते हैं। तो यहाँ पे समझ लें मौजज़ात is not the part of गायब का इल्म, right? हाँ, मौजज़ात जो थे गायब का इल्म तो नहीं। ऑफ कोर्स हुआ ना। कैसे? मिसाल के तौर पे मुझसे, मैं विजुलाइज करके बता रहा हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि डू दिस एंड दिस विल हैपन। आप अपनी उंगली उठाएं और ऐसे इशारा करें, चांद दो टुकड़े हो जाएगा। पीपल के लिए मौजज़ा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नॉलेज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ये जो कढ़ाई में चमचा डालें और खाना निकालते रहें। Allah subhanahu wa ta'ala gave this knowledge to do this and for the people it was a mauza। खाना निकल ही जा रहा है। फिरके जो है ना बेसिकली वो ये क्लेम करते हैं ना कि उनको हर चीज का पता है। मतलब he is not any क्या नाम है, उनकी एक एक्सटेंशन ये भी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, आते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं अपनी कब्र मुबारक में। आपको ये भी चले और इसके साथ रिलेटेड बता दूं, अंबिया के जिस्म पे मिट्टी हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड तमाम नबी आज के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज अगर आप उनकी कब्र खोदें तो वो अपने जिस्म मुबारक के साथ वैसे के वैसे ही होंगे। और ये कुरान कहता है, कुरान कहता है बेसिकली कि उन पे जमीन की मिट्टी हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जस्द मुबारक के साथ अपनी कब्र मुबारक में सिक्योरली वहां पे हैं। लेकिन अगर आप आज कब्र खोल के देखेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब नहीं देंगे, एक्टिव नहीं है, बरज़खी मोड में है। बरज़खी मोड है वो, बरज़खी मोड जो है वो हम नहीं देख सकते। वो हम इसके 3 आयतें रहती हैं, आज इसको इंशाल्लाह सूरत को फिनिश करते हैं। फलम्मा रअूहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तदऊन। फिर जब ये उस चीज को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही वो चीज है जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे, जिसका तुम पूछ रहे थे ना, जिसके कब आएगी, वो यही चीज है। यही इनका वही यानी इनका वही हाल होगा जो फांसी के तख्ते की तरफ ले जाने वाले किसी मुजरिम का होता है। अल्लाह ताला इस बड़ी
زبردست آیت ہے یہ کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہم 3 کیٹیگری آف یقین میں چل رہے ہوتے ہیں. ہماری پہلی کیٹیگری آف یقین کیا ہوتی ہے؟ علم الیقین. ابھی آپ کو مجھ کو سب کو پتا ہے کہ قیامت آنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر میں کہتے ہیں کہ اس دن عین الیقین ہو جائے گا. عین الیقین مطلب کہ جس دن ہمیں قیامت دکھ جائے گی ہم کہیں گے او 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 یہ تو آ گئی, ایکچولی اٹ ہیپنڈ. اور پھر جب قیامت کے اثرات ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں ہو جائے گا حق الیقین. اس کے میں نے اکثر آپ کو اگزامپل دے کے بتائی کہ مثال کے طور پہ اگر ابھی آپ کو کوئی آ کے بتائے کہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ علم الیقین, نالج, علم ہو گئے. آپ گزرے اور آپ کو آگ کے شعلے دکھے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ عین الیقین. ابھی بھی حق الیقین رہتا ہے. کیوں کہ بہت دفعہ دور سے لگی ہوئی آگ نہیں ہوتی, وہ آج کل بنائی ہوئی ہوتے ہیں نا, وہ ایسی بتیاں جل رہی ہوں. کئی ریسٹورنٹس کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا, کئی فائر پلیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ابھی بھی حق الیقین نہیں ہوا. آپ پہنچے اور اس کی ہیٹ فیل ہو گئی آپ کو تو اب کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین. تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد یہاں فرما رہے ہیں کہ جب وہ دیکھ لیں گے نا تب ان کے چہرے بگڑ جائیں گے, اور وہ جیسے ہم نہیں کہتے او گاڈ یہ والا نہیں ہوتا, اس دن ان کو ہوگا کہ جس کو ہم بار بار پوچھتے تھے نا قیامت کب آئے گی کب آئے گی, اچھا بتاؤ تو کب آئے گی, ہمیں اٹھا بھی جائیں گے, اس دن ان کو پتہ چلے گا. اور پھر وہ کہیں گے کہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کے تم تقاضا کر رہے تھے نا کب آئے گی کب آئے گی, تو یہ وہ آ گئی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اب ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا. مکہ معظمہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو گھر گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بددعائیں دی جانے لگیں, جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں, حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے. اس پر یہ فرمایا گیا کہ ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا, تم اپنی فکر کرو خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو زندہ رکھا جاتا یا ہلاک کر دیا جاتا. یہ بات تو مطلب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے حدیث قرآن کھول کھول کے رکھ دیا جائے کہ بھائی قیامت کے دن آنے والا ہے اور آپ کیا میں نہیں سنتا میں نہیں مانتا, تمہارے نہ سننے اور نہ ماننے سے قیامت رک جائے گی؟ تمہارے نہ ماننے اور نہ سننے سے اللہ تعالیٰ کا وہ آخرت والا دن رک جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رکے گا. Doesn't matter either you believe it or not, either you accept it or not, either you follow the right path or not. پہنچنا تو ہے. قل ارأیتم, اس دن پہنچنا تو ہے. اب تم مان کے پہنچ جاؤ, اچھے بن کے پہنچ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے, جاننا تو سب نے ہے وہاں پہ. تو اسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاہے ہلاک کر دو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ چاہے ہلاک کر دو چاہے کچھ بھی کر دو, وہ دن تو آنا رہے گا, آ کے ہی رہے گا. اور پھر آخری آیت قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. اس کے بعد لاسٹ آیت ہے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. یعنی ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہے ہو, ہمارا بھروسہ خدا پر ہے اور تمہارا اپنے جتوں اور اپنے وسائل اور اپنے معبودان غیر اللہ پر. اس لیے خدا کی رحمت کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں نہ کہ تم. سمپل سی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ ان کو بتا دو کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. آج بھی تم پلٹ سکتے ہو. ابھی بھی 1 منٹ پہلے ابھی طلحہ بھائی نے کہا کہ کبھی کبھی انسان شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں, میری کہاں دعا قبول ہوگی, مجھے کون سنے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. a one true sorry in English even. آپ کو کوئی ٹیکنیکل وہ معلم والی ورڈنگ نہیں چاہیے آپ کو, او اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ. a one true sorry from the heart can remove all the sins, can wipe out all the sins. مطلب نیو بورن بچہ بنا دے گا ایک ٹرو سوری. اگر آپ نے کسی وہ سوری پھر وہ دل والا سوری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آئی ایم ریئلی ویری سوری وٹ ایور آئی ہیو ڈن اٹ اینڈ
आई एम मेकिंग श्योर, और मैं आपसे 100% प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अब नहीं करूंगा, वो ट्रू सॉरी सब वाइप आउट कर देगा। यह है अल्लाह ताला का रहम व करम। इसी अल्लाह ताला पे हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला के ऊपर हमेशा हमें ये होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं अच्छे काम कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, कोई बुरा काम नहीं करूं, सब कुछ कोशिश कर रहा हूं, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन और भरोसा है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा। और फिर अल्लाह ताला आखिरी आयत में इरशाद फरमा रहा है कि कुल और आई तुम इन असबहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला देगा? यानी क्या खुदा के सिवा किसी में ताकत है कि इन सूतों को फिर से जारी कर दे? अगर नहीं, और तुम जानते हो कि नहीं, तो फिर इबादत का मुस्तहिक खुदा है या तुम्हारे वो माबूद जो इन्हें कारी करने की कोई कुदरत नहीं रखते। इसके बाद तुम खुद अपने ज़मीर से पूछो कि गुमराह खुदाए वाहिद को मानने वाले हैं या वो जो शिर्क कर रहे हैं। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम आयतें तमाम अहादीसें आपके ज़हन में आ जाएंगी जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ के लोगों को बताया कि देने वाला अल्लाह वाहिद ही है, हर चीज़ का माबूद अल्लाह वाहिद है। ज़मीनी जो लोग हैं उनके ऊपर तुम चीज़ों पर तो इन्हिसार कर सकते हो, चीज़ें उनसे जन्नत दुनिया की मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें आखिरत में कौन पहुँचाएगा, जन्नत में कौन पहुंचाएगा? वो अल्लाह की ज़ात है। इसे अल्लाह ताला की ज़ात से कनेक्ट रहना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब आपको पता चल गई। जब चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? आप पे आ जाती है। आपके पास कुरान पहुंच गया, आपके कानों तक कुरान पहुंच गया, थिंक करना, पॉन्डर करना, सोचना उसका आपका काम है। कुरान आपके सामने, अहादीस आपके सामने, आप पढ़ें, आप सोचें और आप फिर अल्लाह ताला के सामने उस दिन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला कुरान तो अरबी में आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाई अरबी से लेकर आपकी ज़बान तक भी आप तक पहुंच गया। अब सोचना आपका काम है कि दुनिया के जो खुदा हमने बनाए हुए हैं कि अगर मैं फला चीज़ करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फला करूंगा तो वैसा हो जाएगा, सीधी राह पे चलना है, अल्लाह ताला के अहकामात मानते हुए चलना है। अल्लाह ताला खुद ही आगे रास्ते बनाता रहता है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम ख़त्म करते हैं और हमारी सूरत अल-मुल्क ख़त्म हुई, पकड़ लेते हैं।